لکھی ہیں، سوال نہیں کیا، لیکن شاید سوال آیتوں کی وجہ سے ان کا خیال واضح ہے۔ آیتیں سورہ بقرہ کی جو مشہور آیت ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ چاہے مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور یوم آخر پر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غیر منقطع اجر دیتے ہیں۔ غالباً وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ کیا غیر مسلم جنت میں جا سکتے ہیں؟ جنت میں جانے کا انحصار آپ کی یا میری تقسیم پر نہیں ہے۔ جنت کے لیے اللہ نے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ کوئی یہودی اس پر پورا اترے گا ضرور جائے گا، کوئی نصرانی پورا اترے گا ضرور جائے گا، اور کوئی مسلمان پورا نہیں اترے گا تو نہیں جائے گا۔ وہ اللہ کا قائم کردہ ایک معیار ہے، اور وہ معیار ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب انسانوں سے، اس میں سب سے پہلے اس آیت میں، اور یہ سورہ مائدہ میں دہرائی گئی ہے، سب سے پہلے ان میں ایمان والوں کا ذکر ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا یہودی ہے یا نصرانی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبروں کے ذریعے سے جو میں تم سے چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر سچا ایمان لاؤ، میرے ساتھ ملاقات کا یقین رکھو، اور وہاں کامیابی کے لیے اچھا عمل کرو۔ یہی اللہ کی دعوت ہے، یہی پیغمبروں کی دعوت ہے، یہی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا پیغام ہے۔ تو قرآن نے اپنی دعوت اور اپنے پیغام کو ایک جملے میں بیان کر دیا ہے یہاں پر، اور یہی اس کتاب کا اعجاز بھی ہے اور کمال بھی ہے۔ اس میں جرائم نہیں بیان ہوئے۔ دیکھیے میں بات سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جنت میں جانا ہے، اللہ کے ہاں فلاں پانی ہے، تو سچا ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے ساتھ ملاقات کا یقین رکھو اور اچھا عمل کرو۔ یہ مثبت دعوت ہے پیش کر دی گئی۔ ایک آدمی اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے، آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور نیک عمل بھی کرتا ہے، کسی بے گناہ کو قتل کر دیتا ہے، جنت میں جائے گا؟ تو اس آیت میں جرائم نہیں بیان ہوئے، اس میں اسلام کی مثبت دعوت بیان ہوئی ہے، یعنی اللہ کے مطالبات کیا ہیں۔ بہت سے جرائم ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس جرم کا ارتکاب کرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان میں سے مثال کے طور پر قتل ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے جو میراث کے حصے بیان کر دیے ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، اس میں بھی یہی کہا ہے۔ اور بھی کئی جرائم ہیں۔ تو انہی جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ اگر کسی پیغمبر کی دعوت کسی شخص تک پہنچی ہے، کسی پیغمبر کی، اور اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ خدا کا سچا پیغمبر ہے، اور اس نے محض ضد اور انانیت کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا، تو اس کے لیے بھی ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہ بھی انہی جرائم میں سے ہے۔ اس جرم کا ارتکاب ہم کریں، مثال کے طور پر حضرت مسیح کو ماننے سے انکار کر دیں۔ اس جرم کا ارتکاب یہودی کرے کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت پہنچنے کے بعد، یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں، انکار کر دیں، تو پھر تو یہ خدا کا انکار ہے۔ تو یہ جرائم یہاں بیان نہیں ہوئے، یہاں اسلام کی مثبت دعوت بیان ہوئی۔